سر یہ بتائیے گا، حکومت کہہ رہی ہے ہم سے بات کریں، خان صاحب آرمی چیف کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں، آرمی چیف ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پھر یہ حکومت سے کریں. سر آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پہ حکومت از ٹرائنگ ٹو ایکسٹینڈ این اولیو برانچ، تو سر آپ وہ ان سے بات کریں گے یا پھر ان سے بات کریں گے؟ اتنی بلیک اینڈ وائٹ چوائس نہیں ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حکومت سے کسی صورت میں بات نہیں کریں گے، وہ تو پارلیمنٹ میں آج بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آج بھی خواجہ آصف کی پرفارمنس میں نے دیکھ لی تھی کہ کس ٹائپ کا اولیو برانچ تھا جو وہ ایکسٹینڈ کر رہے تھے. خیر اگر وہ 1958 تک بھی جانا چاہتے ہیں، 1958 تک بھی چلے جائیں، ایک بار ملک کو ٹھیک کر. خان صاحب آرمی چیف کو کیوں لکھنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی، وہ خان صاحب سے پوچھیں. میرے خیال میں اس کی جو ایک ڈی فیکٹو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں ابھی تو آئی تھنک دیر از کنسنسس، اگر وہ حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، میڈیا ہو یا اور اپوزیشن ہو جیسے جے یو آئی یا اے این پی لے لیں یا ایون پیپلز پارٹی لے لیں، کہ ڈی فیکٹو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، شاید ایک ویٹوئنگ رول ہے آن ایوری تھنگ دیٹس ہیپن. ٹھیک ہے، یعنی کہ گورنمنٹ محسن نقوی چلا رہا ہے، شہباز شریف کم چلا رہا ہے، یا اگر شہباز شریف چلاتا بھی ہے اسے محسن نقوی سے اجازت لینی پڑے گی. تو پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے. اب دیکھیں میرے خیال میں سمپل چیز ہے، حکومت کو اختیار مل جائے اور حکومت جو ہے وہ چیزیں ریزالو کرنے کے لیے اوپن ہو. بائی ریزالو کرنے کے لیے اوپن ہو، یہ کمٹمنٹ کر دیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا کہ عدالتیں چل پڑیں گی. وہ خان صاحب کو نکالے نہیں، میں نے تھوڑا سا رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی انٹرویو دیکھ لیا، نکالے عدالتیں، لیکن اگر جس سپیڈ پہ ان کی کنوکشنز ہوئی تھی ان کے آدھے سپیڈ پہ بھی یہ ٹرائلز جو ہیں وہ کیے جائیں اور وہ پیچھے سے پش نہ ملے جس کی وجہ سے وہ جس طرح نواز شریف صاحب کی بریت ملی جس سپیڈ سے، اس سپیڈ سے ہو جائے نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے. اچھا، ان دس کیس کو صرف انصاف چاہیے، 4-5 دن میں خان باہر ہوں گے. اور دوسری چیز کہ میرے خیال میں یا ہم جو ایوریج 20 ایئر اولڈ ہے، جو 20 سال کا نوجوان ہے یہاں پہ، اس کو یا ہم یہ سمجھا دیں کہ الیکشن میں آپ کے ووٹ گنے جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں، اور اگر یہ ہم سمجھانے کے لیے نہیں تیار تو پھر الیکشن کا آڈٹ ہو تاکہ پتہ چلے حکومت کس کی ہے. اور اگر نواز شریف کی ہے ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں، اگر ان کی نہیں ہے اور واقعی ان کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا کے ان کے ایک پولنگ سٹیشن پہ 1100 ووٹ کیے گئے، جو کہ بظاہر نظر آتا ہے اور جو کہ پتہ نہیں کتنے حلقوں پہ نظر آتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کے ریورسل کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہوں گی اور حکومت با اختیار ہوگی تو پی ٹی آئی حکومت سے ہی بات کریں گے. کیوں پھر ہم کسی نان پولیٹیکل فورس کو انوالو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کوئی شرط نہیں ہے خان صاحب کی بریت کی، آپ مانتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے بٹ ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے. جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ پرزنرز کو ریلیز کر دیں ہاں جی، اور مینڈیٹ واپس کر دیں، ان کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں یا آپ جو ایون عمر چیمہ صاحب کو یا اعجاز چودھری صاحب، ان میں کوئی ایک بندہ کنوکٹ ہوا ہے آف اینی کرائم؟ اگر نہیں ہوا تو سال بعد ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی؟ وائی ڈو وی وانٹ ٹو ویٹ فار دا ریڈ کارپیٹ ٹو بی رولڈ آؤٹ جیسے ایک دن نواز شریف کے لیے ہوا ہے؟ یہ ہمارے انصاف کے نظام کے لیے ٹھیک ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پرسپشن کے لیے ٹھیک ہے یا کس چیز کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ تو سملرلی مینڈیٹ پہ اب آپ پشاور کی مثال لے لیں، 9 سیٹوں پہ تو ریگنگ پروو ہوئی ہے، لیکن چلیں آپ کہیں گے کہ جھگڑا صاحب آپ کی اپنی سیٹ ہے، آپ تو یہ کہیں گے. میں نے اس دن 10ویں سیٹ دکھا دی جو پی ٹی آئی جیتی ہے اور ہماری 40,000 لیڈ کی کم کر کے 4,000 کی گئی ہے. اور اس میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جو فارم 45 انہوں نے ڈالے ہیں انہی میں ہماری لیڈ 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں 11ویں اور 12ویں بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کب جاگے گا؟ چلے سر ٹھیک ہو گیا. ویسے وہ ہے نا، وہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں سر جو پتہ نہیں شاید کسی یوٹوپین ورلڈ میں ہوتی ہوں. اللہ کرے ان اداروں کو خود ہی خیال آ جائے، الیکشن کمیشن کو خود خیال آ جائے، حکومت کو خود خیال آ جائے کہ معاملات کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. جھگڑا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.